بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تیوہار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے رائج ہیں۔ ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے، جن سے نیکیوں کی ترغیب بھی مل سکتی ہے، برائیوں کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات و خرافات اور ایسی نامناسب چیزیں داخل کر دی جاتی ہیں جن کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کی منازل طے کرتی گئی اور مہذب ہوتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے جشن اور تیوہار وضع کر لیے ہیں۔ انہی میں سے ایک نئے سال کا جشن بھی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نیو ایئر نائٹ کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز 19ویں صدی میں شروع ہوا۔ برطانیہ کی رائل نیوی کے نوجوانوں کی زندگی کا زیادہ حصہ بحری جہازوں میں گزرتا تھا۔ یہ لوگ سمندروں کے تھکا دینے والے سفروں سے بیزار ہو جاتے تو جہازوں کے اندر ہی اپنی دلچسپی کا سامان پیدا کر لیتے، رنگا رنگ تقریبات مناتے، شرابیں پیتے پلاتے، رقص کرتے اور گر پڑ کر سو جاتے، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی سالگرہیں مناتے، وہیں ویکینڈ بھی مناتے اور وہیں پر کرسمس کا اہتمام کرتے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے کتے بلیوں تک کی سالگرہیں منانے لگتے۔ انہی تقریبات کا سلسلہ تسلسل تھا کہ ایک سال 31 دسمبر کو جہاز کا سارا عملہ اکٹھا ہوا۔ انہوں نے جہاز کے ہال روم کو سجایا، موسیقی اور شراب کا اہتمام کیا۔ رات 10 بجے سب نے خوب شراب پی کر رقص کیا اور ٹھیک 12:01 پر ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی دی اور ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سے ایک جام پیش کیا۔ یہ نیو ایئر نائٹ کا باقاعدہ آغاز تھا۔ اگلے سال ستمبر اور اکتوبر ہی میں نیو ایئر نائٹ کا انتظار شروع ہو گیا۔ دسمبر آیا تو جونیئر افسروں نے اپنے سینئر افسروں کو درخواست دی کہ ہم ایک طویل عرصے سے اپنے گھروں سے دور ہیں، لہٰذا ہم نیو ایئر نائٹ منانا چاہتے ہیں۔ مہربانی فرما کر ہمیں صرف ایک رات کے لیے ساحل سے خواتین کو لانے کی اجازت دی جائے جس کے ساتھ ہم رقص کر سکیں۔ اس رات قریب ترین ساحل سے فاحشہ عورتوں کا بندوبست کیا گیا۔ یہ نیو ایئر نائٹ دوسری راتوں سے اس اعتبار سے اچھی تھی کہ اس میں شراب کے ساتھ شباب بھی میسر تھا۔ تیسرے سال اس تقریب میں بتیاں بجھانے کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ وہ یوں کہ ایک سپاہی نے جہاز کے الیکٹرک سسٹم کے رکھوالے کو چند پاؤنڈز دے کر یوں کہہ دیا کہ جو ہی رات کے 12 بجے چند سیکنڈ کے لیے سارے جہاز کے لائٹس آف کر دیا جائے۔ جو ہی رات کے 12 بجے روشنیاں بجھ گئیں تو فلور پر موجود تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ پھر اچانک روشنیاں جلیں اور روشنیاں گل کرانے والے افسر نے مائک پر تمام لوگوں کو ہیپی نیو ایئر کہا۔ اگلے سال تمام لوگ روشنیاں گل ہونے کا انتظار کرتے رہے اور جو ہی روشنیاں گل ہو گئی تمام لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور یوں کئی سالوں میں جا کر بے حیائی کے اس تہوار کی تکمیل ہو گئی۔ پھر مغرب و یورپ نے اس تہوار کو اپنا لیا اور آہستہ آہستہ ان کے شوق غلامی میں مسلم ممالک نے بھی اس تہوار کو اپنے ہاں منانا شروع کر دیا۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہے کہ اس تہوار میں کوئی خوبی اور بھلائی ابتدا ہی سے نہیں پائی جاتی تھی، بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ عیاشی اور فحاشی اور بےہودگی کا سامان اپنے ساتھ زیادہ اعتبار سے لے کر آ جاتی تھی۔ وہی تقریب تھی آج کی تقریب ہیں۔ آج کی تقریبات میں وہی فیاشی، وہی عریانیت اور وہی فضولیات کا اہتمام کیا جاتا ہے جس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیوں کو پیسوں کی طرح بہایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اسلام میں کسی سال کی مبارکبادی یا کسی دن کی مبارکبادی یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی کوئی نیا سال آتا ہے تو نیا سال آ گیا تو وہ خوشی کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ جو سال ہمارا چلے گیا ہے اس پر افسوس کرنے کی چیز ہے۔ اصل تو اس پر افسوس کیا جانا چاہیے کہ جتنا وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کر آیا تھا اس وقت میں سے ایک سال میری زندگی کا اور گھٹ گیا اور کم ہو گیا۔ اب آگے کے سالوں میں پتہ نہیں کتنے سال، کتنے دن، کتنے مہینے میری زندگی میں باقی ہیں۔ ان سالوں کے لیے، ان باقی
باقی شدہ ایام میں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح راضی کر سکوں، اس کی فکر ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بےہودہ اور فضول رسموں سے اس امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔